Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your sister Syed Al Salam, and I welcome you back to our series. This is our final episode, final lecture of the series Beyond the Screen. یہ ہماری سیریز شروع ہوئی تھی فرام فتنہ ٹو فطرہ، جہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ آن لائن چیلنجز کے بارے میں. پھر ہمارے پیرنٹس، جب ہماری آڈینس کے جو پیرنٹس تھے، انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ سسٹر اس ٹاپک پہ بات کر سکتی ہے کیا، اس ٹاپک پہ بات کر سکتی ہے کیا. تو اس وجہ سے ہم نے یہ نیکسٹ سیریز شروع کیے تھے بیونڈ دا اسکرین، کہ اسکرین کے باہر بھی جو ہم چیلنجز ایز پیرنٹس فیل کرتے ہیں یا فیس کرتے ہیں. تو اس فائنل لیکچر میں تھوڑے ٹاپکس ٹچ کرنا چاہوں گی جو آئی فیل از ویری امپورٹنٹ. سو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اللہ عز و جل کی طرف تعریف کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں. ہم اللہ سے کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اپنے نفسوں کی برائیوں سے اور ہمارے برے عمل کے نیگیٹو کانسیکوینسز سے ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں. اللہ جسے گائیڈ کریں وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے بھٹکا دے وہ کوئی اسے گائیڈ نہیں کر سکتا. یا اللہ ہمیں گمراہ ہونے والوں میں سے بچا لے، ہمارے بچوں کو، اور ہم کو ہمیشہ اپنے حکمت میں اور ہمارے اپنی گائیڈنس میں رکھ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلے ہیں، اللہ کے کوئی پارٹنر نہیں ہے. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور میسنجر ہیں. میرے پیاری بہنیں اور بھائی ان اسلام، میں آپ کو اور خود کو اللہ کی تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتی ہوں، کیونکہ یقیناً سب سے بہترین پروویژن تقوی ہے. آج ہم یہاں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ ایک گہری دل سے نکلنے والی ریفلیکشن کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہم ایک ایسے ریالٹی پر بات کرنے آئے ہیں جو اتنی پاورفل ہے کہ اسے بیونڈ دا اسکرین کے فائنل ایپیسوڈ میں کیپچر کیا گیا ہے. یہ ایک سیریز جس میں ہم سب نے، بہت لوگوں نے ایکچولی فالو کیا ایز اے مسلم فیملی. ان کو نالج ملی کہ یہ نیو ایج آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کو اے آئی بڑی پیار سے محبت سے اے آئی کہتے ہیں، اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں. آج ہم اس فائنل ایپیسوڈ کے پریسنگ ٹاپکس پر ڈسکس کریں گے. یہ ٹاپکس جو صرف فکشن نہیں ہے بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمارے دلوں اور گھروں کی حالات کو ریفلیکٹ کرتا ہے. سو چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. The first topic that I want to address is I don't give 2 cents. کہ I don't care والا جو ایٹیٹیوڈ آج کل بچے میں بہت زیادہ آ گیا. You think I care, or you think I give 2 cents, I don't give a 2 cents. تو یہ جو I don't care والا جو ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے پہلے، اور شاید سب سے پینفل ٹاپک ہے میرے لیے، تو کیونکہ ہمارے یوتھ میں جو ایپیتھی کا چلنگ ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے نا، یہ آئی ڈونٹ گیو اے 2 cents مائنڈ ایک اسپریچل النس ہے جو فیملی، اسلام اور ہماری کمیونٹی کے لیے گہری انڈیفرنس کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بچہ ایک اسٹرگلنگ سبلنگ کی مدد کرنے سے انکار کرتا ہے، یا ایک پیرنٹ کی جینٹل ایڈوائس کو اگنور کرتا ہے، یا وائڈر امہ کی اسٹرگل سے بالکل غافل، ڈسکنیکٹڈ فیل کرتا ہے، تو ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری امت کس طرف جا رہی ہے، ہماری جنریشن کس طرف جا رہی ہے. کیا آپ کے گھر میں بھی آپ یہ چیز محسوس کر رہی ہیں کیا؟ ایک اسلامک کاؤنسلر کے طور پر میں نے اس کو ایک سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو میں آپ کے سامنے یہ نالج شیئر کرتی ہوں. یہ اکثر ایک ڈیفنس میکینزم ہوتا ہے. تو یہ ہمارے بچے اتنا بالکل دے ناٹ ڈوئنگ دس آن پرپز، یہ ہونا بول کر نہیں کر رہے ہیں، بیکاز بٹ دس از اے ڈیفنس میکینزم دیٹ the body has started to build. They are not doing this on purpose, but ہمارے بچوں کے مائنڈز ورلڈ وائڈ سفرنگ سے کانسٹنٹلی بمبارڈڈ ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایمپیتھی فٹیک ہو جاتا ہے. جس طرح سے ایمپیتھی دیتے دیتے وہ تھک جاتے ہیں، تو جب وہ کانسٹنٹلی نیوز اور کانسٹنٹلی سوشل میڈیا وغیرہ سب اتنی چیزوں پہ جب یہ کانسٹنٹلی ان کو ملے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، برین روسٹ جو کہتے ہیں، یا پھر ڈوم اسکرولنگ جسے کہتے ہیں. آج کل تو بچے بالکل پتہ ہے، لاسٹ ویک I was talking to this client who like maybe 16-17 years. She was telling me کہ like مجھے جب فری ٹائم ملتا ہے، میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ ڈوم اسکرولنگ. ہنس کے کہہ رہی ہے ڈوم اسکرولنگ بولتے لائک سم سارٹ آف بری خبریں بار بار پلٹ اسی کو دیکھتے جانا، اسی کو دیکھتے جانا، کوئی اور
کہاں پر کیا برائی ہو رہی ہے، کہاں پر کیا خرابی ہو رہی ہے وغیرہ، اس طرح سے ایسے. تو جب وہ اتنا ہمارے بچوں کے مائنڈز یہ جو ورلڈ وائڈ سفرنگ سے کانسٹینٹلی بمبارڈیڈ ہوتے ہیں نا، جس کی وجہ سے ان کو ایمپیتھی فٹیگ ہو رہا ہے، مطلب تھک جا رہے ہیں وہ لوگ. تو یہ جو ان کی جو اسکرینس ہیں وہ ان پر ایک دن میں اتنی ٹریجڈیز دیکھتے ہیں جتنے ان کے گرینڈ پیرنٹس نے پوری اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی، اپنی پوری لائف ٹائم میں نہیں دیکھی ہوگی، اتنی یہ لوگ ٹریجڈیز پہ ٹریجڈیز دیکھے جا رہے ہیں اپنے موبائل پہ. پراپر گائیڈنس کے بغیر ان کے دل پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہارڈنڈ ہو سکتے ہیں، انسٹیڈ آف بینگ پروٹیکٹڈ وہ لوگ اور سخت دل ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ہمارا دین کے ایک کیور پیش کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ ماعون ورس فرام 1 to 7، جس کا میں آپ کو ترجمہ سنا رہی ہوں. Have you seen the one who denies the final judgment؟ آخرت کو ڈینائی کرتے ہیں. That is the one who repels the orphan, does not encourage the feeding of the poor. So woe to those hypocrites who pray yet are unmindful of their prayers. Those who only show off, refuse to give even the simplest aid. جو بولتے نا نہیں ہمیں کیوں کیا ضرورت ہے ہیلپ کرنے کی، سارے تو ٹھہرے ہیں نا، کر لینے دو امی، آپ کیوں ہمیشہ لگی رہتی ہے، ابو آپ کو کیوں کرنا ہے. I don't want to go. If you want to go, I don't care. You can go. I'm not coming with you. اس طرح سے ایک جو ایٹیٹیوڈ آ گیا، کیونکہ they think that they have seen worst. ہم نے اس سے بری چیزیں دیکھی ہے، تو ہم کو کیا ضرورت ہے جا کے اس کی یا اس کی مدد کرنے کی. یہ ایمان کی بھی انڈیفرنس ہو سکتی ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کمیونل کیئر کی امپورٹنس بھی سکھائی. انہوں نے ہمیں ایک شپ میں لوگوں کی خوبصورت پیرابل دی. کچھ لوگ ٹاپ ڈیک پر ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ ہم پیرنٹس ہیں جو ٹاپ ڈیک پر ہیں، اور کچھ لوگ باٹم پہ ہیں. یہ ہمارے بچے ایسے امیجن کر لیں، جب میں پڑھ رہی تھی مجھے ویسا امیجنیشن آیا، تو شاید میں بھی آپ کو کسی اور طریقے سے سمجھ آتا ہوں، بٹ ڈو لیٹ می نو. اگر باٹم والے اپنے حصے میں ہول کرنا شروع کر دیں یہ کہتے ہوئے ہم صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اوپر والے انہیں نہ روکے تو وہ سب مر جائیں گے. سوچے کہ بھئی ایک شپ ہے جس میں دیر از اے ٹاپ ڈیک اینڈ دیر از اے باٹم ڈیک. ٹاپ ڈیک میں ہم سارے پیرنٹس بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، باٹم ڈیک میں ہمارے سارے بچے بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو اس میں اب ہول بناتے ہیں ہم. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی بھائی، ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ کو تھوڑی نا کچھ کر رہے ہیں. پیرنٹس کو وہ کہہ رہے ہیں، پیرنٹس جب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو اوپر ہے نا، تو مت ہم آپ کو کوئی ڈسٹرب ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے پورشن میں ہم ہول بنا رہے ہیں، آپ کا کیا مسئلہ ہے، کیا کرو گے، روکو گے، یہ بولو گے کہ ہاں اب کہہ رہے ہیں نا، اس سے کیا ہم بحث کریں، ہم اٹس اوکے لیٹ ہم ڈو اٹ. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے اگر سے باٹم ڈیک میں اگر سے وہ لوگ ہول کرتے ہیں تو ہم سارے کے سارے ڈوب جائیں گے. یہ حدیث جو ان نعمان ابن بشیر سے نریٹڈ ہے، کلیکٹیو رسپانسبلٹی پر ایک پروفاؤنڈ لیسن ہے. ایک کیس اسٹڈی کے بارے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، ایک ینگ لڑکی کے بارے میں. اس کے فادر کی ریسنٹلی جاب چلی گئی تھی اور فیملی سچ میں اسٹرگل کر رہی تھی. اس کی ماں اکثر آہ بھرتی تھی، ان کے چہرے پر پریشانی دکھتی تھی، لیکن احمد اپنے وقت اپنے روم میں گیمنگ اور اسکرولنگ میں گزارتا تھا. جب اس کی امی نے اسے چورز میں ہیلپ کرنے کے لیے صرف اپنے یا پھر اپنے فادر کی وریز کو سننے کے لیے کہتے تو وہ ایک دم سے بالکل شرگ آف کر دیتا، کہتے بس امی ابا کی تو ہمیشہ بس صورت بنی رہتی ہے، اور اب ہمیشہ مجھے کام بولتی رہتی ہے، مجھے کچھ اور کام نہیں ہے، مجھے اپنا گیمنگ کرنا ہے، مجھے اپنا جو بھی ہوتا ہے نا، آئی ہیو ورک، my life is important too. I cannot be doing these chores. And اگر سے آپ زبردستی کر بھی دو، جا کے بیٹھ جائے گا ابا کے پاس، تو خاموش، بالکل اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہے، گیم چل رہے ہیں یا پھر پتہ نہیں اسکرولنگ چل رہی ہے دماغ میں. تو اٹھ جاتا ہے، پھر اٹھ کے چلا جاتا ہے. تو میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ ابا کے بازو جا کے بیٹھو، تو کہے گا کہ میں گیا تو جا کے بیٹھا ہوں، میں وہ اب کچھ بات ہی نہیں کر رہے تو میں کیا کروں. سمجھ رہے ہو کہ بھائی they are not making that initiative anymore. They are not feeling that pain. اگر سے ابا اگر سے upset ہیں یا تکلیف میں ہیں، ان کو وہ فیل ہی نہیں ہو رہا. اگر سے فیل ہوتا تو بیٹھتے تھے، اور ابا کیا ہوا، کیا چل رہا ہے آپ کا جاب کا، آپ کچھ اور کرو گے کیا، چلو ہم واکنگ پہ جا کر آتے، مسجد تک جا کر آتے. وہاں کسی نہ کسی you would try to calm him down. پر اس کے بجائے نا ایک کیا کہوں تلخ مزاج آتا ہے کہ بھائی یہ کیا میرے پیچھے پڑے ہیں. احمد کی ایپیٹی کا کیور صرف اسکرین کو کٹ آف کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کے فیملی کے باؤنڈز اور اس کے پیرنٹس کے لو اور سیکریفائس کی ریالٹی سے ریکنیکٹ کرنا تھا. کہ بھائی اب چلو اب بس گیم میں نکالو، بیلکنی کے باہر پھینکو، موبائل بھی پھینکو وہیں پر. یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. ڈو یو تھنک ہی ول اگری؟ ان فیکٹ ہی ول گیٹ ایون مور اگریسو. اور
اور وہ کچھ ہی ول ناٹ گیٹ ہیو اینی ایمپیتھی یا پھر رحم نہیں ہوگا، الٹا اور ایگریسو ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا بچہ اس طرح سے ہو تو آپ کیا کرو گے؟ کہ اگر سے سپوز کہ آپ چل رہی ہیں اینڈ آل آف اے سڈن آپ گر جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب ماؤں کو محفوظ رکھے کہ کوئی نہ گرے، بٹ کہہ رہی ہوں کہ مثال کے طور پر کہ آپ چلتے چلتے گر جائیں، تو پھر کیا آپ کے بچے بھاگتے ہوئے آ کے آپ کو اٹھاتے ہیں، یا پھر جیسے کہ کیا ہے امی دیکھ کر چلو نا، یا پھر ہنسنے لگتے ہیں آپ کے پر، یا پھر اپنے موبائل سے نظر بھی نہیں اٹھاتے، اپنا اسکرولنگ کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں، دیکھتے بھی نہیں، ایک پل کو بھی نہیں دیکھتے کہ آپ گر گئی ہو یا کچھ بھی اس طرح سے. واٹ ہیپنس؟ آپ خود اپنے اندر جائزہ لے کر دیکھیں کہ کیا ہوگا. Some of the things that we need to do early on is very important. اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں ابھی، اچھا، اینڈ اگر سے بڑے بھی ہیں تو I will still say کہ go ahead and do this. It's not necessary. اور میں I keep telling this, like میں ہر ٹائم میں ایک ہی بات ریپیٹ کرے جاتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہوگے کہ سسٹر سائدہ کتنے دفعہ یہ ریپیٹ کرتی ہے، بٹ دس از something that's extremely important and that's getting lost in this generation, and that's something that I feel is ایک ڈائر نیڈ ہے، از واٹ آئی فیل. کہ آئی فیل کہ آپ لوگوں کو ایک میل ساتھ میں کرنا چاہیے ایز اے فیملی. یو ہیو ٹو ایٹ ایز اے فیملی. اٹ کین بی بریک فاسٹ، اٹ کین بی لنچ، اٹ کین بی ڈنر، اور all the three. Some of us are blessed. میں کہتی ہوں کہ اگر سے آپ سارے میل ایک ساتھ کر سکتے ہو تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، you guys are very blessed. But for those of us who are working, who have school, universities and all that, تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ڈنر کا ٹائم ایک وقت ہی صحیح ہم سب مل کر بیٹھ کر کریں، ٹھیک ہے. اینڈ کچھ سسٹرز نے مجھے یہ پوچھا کہ بھائی نہیں، بچے سب کی ٹائمنگز الگ ہوتی ہے. میرے ہسبینڈ جاب سے کوئی اور ٹائم پر آتے ہیں، میرے بچے یونیورسٹی سے کوئی اور ٹائم پہ آتے ہیں، جو اسکول کے بچے وہ کوئی اور ٹائم پہ آتے ساتھ ہی وہ کہنے لگتے کہ امی بھوک لگ رہی ہے، یا پھر کھانا دے دو، کیا ہے کھانے میں وغیرہ، اس طرح سے ایسے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ واٹ آئی ڈو از کہ آئی یوزلی ٹیل دیم ایٹ اے اسمال اسنیک. کوئی بھی اسنیک کھا لو آپ، کچھ بھی فروٹ کھا لو یا چھوٹا سا کوئی بھی ایک اسنیک کھا لو. بٹ جس طرح سے 7 o'clock ہمارا ڈنر ہوتا ہے تو میں بولتی ہوں 5 از دا کٹ آف ٹائم. 5 بجے کے بعد میں کوئی کچھ بھی نہیں کھائے گا. 5 بجے سے پہلے کوئی کسی کو کچھ کھانا ہے، کوئی ایک چھوٹا سا اسنیک کھانا ہے، کھا لے، بٹ چاکلیٹ ملک پی لے یا کچھ بھی اس طرح سے چھوٹا سا فروٹ وغیرہ کچھ بھی. But after 5 o'clock, nobody can eat because then it gives them a 2 hour window frame to be still hungry. And جب ہم 7 بجے ڈنر کرنے بیٹھتے ہیں، سارے بھوکے ہوتے ہیں اینڈ سب ساتھ مل کر ڈنر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر سے بھوک نہ بھی لگے، یوزلی کیا ہوتا ہے اگر سے کوئی تھک کر آتا ہے، جیسے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے یا اسکول کا بچہ ہے، وہ کہتا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ فوراً امیڈیٹلی جو پکایا ہے کھانا کھلا دیتے ہو. پھر وہ اگر سے آپ اس کو زبردستی کر بھی دو گے کہ ڈنر ٹیبل پہ آئے، آ کے بیٹھ جائے آپ کے ساتھ، تو کہے گا کہ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میں تو کھا چکا ہوں، مجھے زبردستی بٹھا کر رکھا ہے، میں چلے جاؤں اپنے روم چلے جاؤں، اس طرح سے مجھے پڑھنا ہے، مجھے کچھ اور کرنا ہے وغیرہ. تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ نہیں، یو ڈونٹ ایٹ، آئی ایم سو ہنگری کہے گا تو بھی آپ کہنا ہے کہ نو، ہیو سم لٹل اسنیک یا دودھ پی لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ انتظار کرو، صبر کرو. ہم کیا کرتے، وہ الٹا ہم ان کو کیا کرتے، فوراً امیڈیٹلی لے جا کر کھلا دیتے. اور اگر سے ہسبینڈ کہنے لگے کہ نہیں کیا کر رہی ہو، ساتھ میں ڈنر کرتے تھے، تو کہو گے نہیں بچہ بھوکا تھا، کیا میں اس کو بھوکا رکھوں کیا؟ ایسے نہیں. دس از ناٹ یور محبت. میں نہیں کہوں گی، بیکاز آپ نا اپنے گھر میں ڈسپلن نہیں الاؤ کر رہی ہے. آپ نہیں یہ الاؤ کری کہ آپ کے گھر میں خود برکت آئے. اس سے پتہ ہے ساتھ میں کھانے سے کتنی برکت ہوتی ہے، بہت زیادہ برکت ہوتی ہے. میں تو آپ کو یہ بھی کہوں کہ اگر سے مارننگ میں سب سارے چلے جاتے ہیں آفس کو، اگر سے آپ ہاؤس وائف ہے، سارے چلے جاتے ہیں، تو آپ کسی نہ کسی کو ڈھونڈ کر اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. مجھے پتا ہے کہ موسٹ آف یو لائک کہ اپنے سامنے ایک ڈرامہ، پاکستانی ڈرامہ یا سیریل یا کچھ لگا لیں. بھائی جانے دو، میں غلط کہہ رہی ہوں، شاید کوئی بیان ہی لگا لیں نہ، آپ بیٹھ کر ناشتہ کریں، مگر کسی کے ساتھ اپنے بٹھا کر بولے کہ اپنے میٹ کو ہی بٹھا لے کبھی کہ چلو میں نے تمہارے لیے بھی آملیٹ بنا دیا، چلو ساتھ مل کے بھی کھاتے ہیں، کیونکہ آپ کے گھر میں برکت ہوگی. دا سیکنڈ تھنگ، ون آف دا تھنگز دیٹ ون آف مائی کلائنٹس گاٹ بیک ٹو می واز لائک، آپ نے کہا ہے کہ پکوان اپنے ہاتھ میں رکھو. سو وین آئی سیڈ کہ یس آئی نیڈ یو ٹو ڈو دیٹ، کہ اگر میرے پاس بھی میڈ ہے، وہ سارا کچھ کام کر لے گی، لانڈری کر لے گی، برتن دھو لے گی، گھر صفائی کر لے گی وغیرہ، سارا کچھ کام کر لے گی، مگر پکوان میرے ہاتھ میں. آئی کوک دا میلس فار مائی فیملی. تو وہ کہتی ہے کہ بٹ دس از سم تھنگ دیٹ سو، پتہ نہیں کیوں انہوں نے ایسا کہا، مجھے کلائنٹ نے کہا کہ دس از سو سرپرائزنگ، انسپائرنگ فار می، مجھ سے تو نہیں ہوتا، میرے پاس کوک آتی ہے، وہ بنا کے جاتی ہے وغیرہ، آپ کہیں نا آپ کیسے کرتی ہے وغیرہ. میں نے کہا اس میں آئی ڈونٹ سی اے راکٹ سائنس ان دس.
بیکاز ایک تو میں آئی فیل کہ آئی ایم ڈوئنگ دس فار مائی فیملی. اگر سے میں جو چیز پکاتی ہوں، میرے بچے جب کہتے ہیں مما دس از سو یمی، دس از سو یم، دس از سو ڈیلیشیس آج، یا پھر میرے ہسبینڈ کہتے ہیں آج مما نے بہت مزے کا سالن بنایا ہے وغیرہ، اس طرح سے اٹ میکس می فیل ہیپی. آئی بی آنیسٹ وتھ یو. وائی؟ بیکاز جب ہم بیٹھتے ہیں ساتھ میں بیٹھ کر ہم کوئی ایک میل انجوائے کر رہے ہیں، and I cook that. So they're going to remember this even when they grow up. They are adults کہ میری امی یہ بناتی تھی، بہت مزے کا بناتی تھی. کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی آج تک وہ یاد کرتے ہیں کہ بھئی میرے نانی نے یہ بناتی تھی، اس طرح سے کباب بناتی تھی، وہ اتنے مزے کے ہوتے تھے وغیرہ. So of course we are losing on this very important act of عبادت is what I would call it. کہ بھئی آپ اپنے ہاتھ سے اپنی فیملی کو کھلانا، یہ بھی ایک طریقے ہے کہ آپ کیا کریں، عبادت کر رہے ہو. کس طرح سے کہ آپ کی پوچھ ہوگی کل وہ کہ بھئی ہاؤ ڈیڈ یو ٹیک کیئر آف یور ہسبینڈ، ہاؤ ڈیڈ یو ٹیک کیئر آف یور کڈس. جب آپ فریش اچھا، کیونکہ آپ کیسے بھروسہ کرو گے کہ بھئی جو سرونٹس ہیں وہ صحیح سے بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے، کیا کریں. جب آپ اپنے محبت سے ہر طریقے سے فریش چیزوں سے ہر چیزیں بناتی ہو تو آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بچے ہیلدی رہیں گے اور آپ سے جڑے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات کیا ہے، جب تک بچے چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یا بڑے بھی ہو جائیں، میں ایم جسٹ ٹیلنگ یو پش دس، ان کو عبادت کے ساتھ خدمت بھی سکھائیں. خدمت بھی سکھائیں. کس طرح سے میں آپ کو کہتی ہوں، جیسے سے میرا ایک چھوٹا 3 سال کا بچہ ہے تو میں اس کو کہتی ہوں کہ جاؤ جا کے مما کے لیے پانی لے کر آؤ، تو میری بیٹی فوراً کہنے لگتی ہے مما ہاؤ کین یو سے دیٹ، ہی از سو اسمال وغیرہ. میں لا دیتی ہوں. میں کہتی ہوں نو نو ویٹ لیٹ ہم گیٹ اٹ. دا ریزن وائی از کہ میں اس سے کام نہیں لینا چاہتی. میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے مائیں کہتے ہیں نہیں نہیں سو اسمال. ایک 15 سال ایک 20 سال کے بچے کو بھی کہیں گے یہ سو اسمال، اس کو کیوں بول رہے ہو. میں کر دیتی ہوں، میں کر دیتی ہوں. کب تک کرو گے آپ؟ 70 80 تک کرو گے کیا آپ؟ نہیں. اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ آئی کین ناٹ ڈو اٹ. میں اپنے بچوں سے کچھ کسی طریقے کا کام لے رہی ہوں، بٹ میں ان کو ایک سکھا رہی ہوں کہ بھئی آگے چل کے تم کو خدمت، یہ جو چڑ جو ایک وہ ہوتی ہے نا، چڑ پیدا ہوتی ہے، جیسے یہ انوئنس جو پیدا ہو رہی ہے بچوں کے اندر، از بیکاز وی آر ڈوئنگ اے لاٹ فار دیم اینڈ وی آر ناٹ آسکنگ اینی تھنگ ان ریٹرن. اینڈ میں آپ کو یہ نہیں بول رہی ہوں یو آسک اینی تھنگ ان ریٹرن، بٹ آئی ایم آسکنگ یو کہ ان کو خدمت بھی سکھائیں، ساتھ ہی ساتھ خدمت اور ریسپیکٹ سکھائیں ان کو. ایک دفعہ میں نیند سے اٹھی تو میرا بیٹا میرے پیر کے پاس سو رہا تھا، تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں یہاں سو گئے ہو؟ کہنے لگا نہیں مما میں رات میں آپ کے پاس، میں نے سوچا کہ آپ کے پیر دبا دوں، ویسی نیند لگ گئی. تو میں نے کہا نہیں بیٹے جو آپ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ. نہیں میں سکھاتی ہوں، میرے پیر میں آج بہت درد ہے، تو اس کو میں سکھاتی تھی آپ لوگ باری باری سے میرے پیر دبا دینا. دس از سم تھنگ لائک اینڈ دیٹ نائٹ آئی ریمبر آئی ڈڈ ناٹ ٹیل ہم ٹو پریس مائی لیگ یا کچھ بھی اس طرح سے. شاید میں نے ایسی کھانا کھاتے وقت پتہ نہیں کب میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ ہاں پیر بہت درد کر رہے ہیں، بٹ آئی ڈڈ ناٹ آسک ہم ٹو ڈو دیٹ. بٹ اس کو خیال آیا کہ ارے مما کے پیر درد ہو رہے، سونے سے پہلے میں تھوڑا دبا دوں بول کر. تو آپ جب سکھاتے ہیں تو دے ول اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ وداؤٹ یو ٹیلنگ دیم. اینڈ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ بھائی جس طرح سے میں نے کہا کہ ابھی جو احمد ہے، احمد کے فادر کی جاب چلی گئی تھی، تو امی کو بولتے جانا پڑتا ہے جاؤ جا کے کہ اپنے فادر کے ساتھ بیٹھو. اور وہ چڑ رہا ہے، انوائے ہو رہا ہے، کیوں بیٹھوں آخر، اور میں جاتا ہوں بیٹھتا ہوں، اب آپ کچھ بات ہی نہیں کرتے. مطلب کہ یو آر ناٹ ایون کنیکٹیڈ. when you are not connected یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہے، بے معنی ہو جاتی ہے. تو یو ہیو ٹو اسٹیبلش دیٹ کنیکشن. نہیں میں کہتی رہتی ہوں وہ سنتا نہیں ہے، نہیں ایک بار نہیں سنے گا، 2 بار نہیں سنے گا، 1 مہینہ 2 مہینے، کبھی تو 2 سال 3 سال بھی لگ جائیں گے. بٹ کبھی نہ کبھی تو کنیکشن واپس جڑنا چاہیے نا. یہ جو ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں ہم، یو شوڈ کنیکٹ اٹ بیک. اور آگے چلتے ہیں کمیونٹی پروجیکٹس میں ڈالیں. فار ویسٹرن کنٹریز اٹس ویری ایزی بیکاز اگر سے آپ مسجد سے جڑ جاتی ہے تو آپ کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کمیونٹی پروجیکٹس کر سکتے ہو. ان کو یوتھ سرکل میں ڈالیں، فوڈ ڈرائیوز میں ڈالیں. ون آف دا تھنگس لائک مڈل ایسٹ میں ایٹ لیسٹ وی لائک ٹو ڈو از کوک فوڈ، اینڈ ہم جا کر کمیونٹی میں دیتے ہیں. تو میرے بچوں کو بھیجتی ہوں کہ بھائی تم لوگ جاؤ ساتھ میں جاؤ بابا کے، اینڈ یو گیو بیکاز وی وانٹ ٹو شو دیم کہ ہاؤ وی کین گیو بیک ٹو اوور اما، اوور کمیونٹی. دوسری ایک سینسیٹیو ٹاپک پہ بات کرنے لگی ہوں میں کہ جینڈر فلوئڈٹی. یہ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آئی ڈیلٹ وتھ ریسنٹلی اینڈ دس ہیز کاز لاٹ آف پین ان می. میں بہت تکلیف میں تھی جب میں یہ چیز میں دیکھ رہی ہوں، سن رہی ہوں، اینڈ اٹس بیکمنگ انکریزنگلی کامن، بہت کامن ہوتے جا رہی ہے، اور یہ ہمارے مسلمانوں میں کامن ہو رہی ہے. تو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو اس تکلیف کے ساتھ میں بات کرنے لگی ہوں. یہ جو جینڈر فلوئڈٹی ہے، یہ گورنمنٹ، ویسٹرن گورنمنٹ کے بارے میں بات کریں، ویسٹرن گورنمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور فنڈ کر رہی ہے.
جو اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے اگر آپ اپنا جینڈر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اور فنڈ بھی کرتی ہے، جبکہ ہمیں ان لوگوں کے لیے کمپیشن اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپروچ کرنا چاہیے جو اسٹرگل کر رہے ہیں. ایک دم سے آپ ایم شور کہ یو مسٹ ہیو بین اے بٹ آف ججمنٹل کہ بھائی نہیں، واٹ یو مین، آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ بھائی ایک اگر سے ایک لڑکا ہے جو لڑکی بننا چاہ رہے اور لڑکی ہے جو لڑکا بننا چاہ رہے اور پھر بھی وہ مسلمان ہے، ہم کیوں ان کے ساتھ وی شوڈ ناٹ بی نان ججمنٹل اینڈ وی شوڈ ریچ out to them with compassion because it's very important. کیونکہ جو ان کی جو نوائز ہے، ان کے اطراف میں جو نوائز ہے especially in the western countries, I feel for you all the parents, I feel for you a lot. تو ان کے پاس کیا ہو رہا ہے کہ بھائی they are taught you have self autonomy. ٹھیک ہے، سیلف اٹانومی، آپ ڈیسیشن لے سکتے ہو. ایک 11 12 13 میں تو کہیں چھوٹے بچے کو بھی because I have this relative جو اس کا بچہ کنڈر گارڈن جا رہا تھا، تو they were doing some sort of a role play. تو سارے بچے کوئی کسی نے فیری چوز کر لیا، کسی نے ڈاکٹر، کسی نے انجینئر، کسی نے پولیس. تو اس نے کہا، مسلمان گھر کی بات کریں، اس نے کہا کہ گرلس کین بی بوائز، بوائز کین بی گرلس وغیرہ اس طرح سے کہا. تو ٹیچر بالکل پراؤڈلی آ کر کہہ رہا تھا، ٹیچر آ کے بالکل پراؤڈلی کہہ رہا تھا اباؤٹ دس ٹو دا mother, and but they were very shocked, they were very upset کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی and all that. But then again, this is something that's increasingly been pushed towards our children, our Muslim children, کہ بھئی اگر سے if you don't feel like you are a girl, you can be a boy. If you don't feel like you are a boy, you can be a girl. It's okay. ہم آپ کو فنڈ بھی کریں گے، ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے، ہم آپ کو we will be on this journey with you and stuff like that. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بھئی یہ جو بات ہے نا، this is something that we need to address and we need to support our امہ، our youth, our children. اب جس طرح سے وہاں اگر آپ ویسٹرن کنٹری میں رہتی ہیں تو ایک ٹیچر بھی آپ کو آ کے بول سکتی ہے واٹس گوئنگ آن وتھ یو، اوکے آئی انڈرسٹینڈ دس کلچر اینڈ آل دیٹ. اینڈ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو آپ کی جو بھی بچے ہیں اینڈ آل دیٹ، آپ کے بچے کو یہ پسند نہیں آ رہا ہے. اب or counselors also, counselors, teachers, and then there's social media, and then there's everybody who tells them it's okay, and Netflix and all of these people, they're telling them it's okay if you don't want to be a boy anymore, it's okay to become a girl, it's okay if you don't want to be a girl anymore, you can be a boy. So one of those things I was just telling my husband after I recently learning about this and how it's increasing a lot, cases جو بڑھ رہے ہیں. تو my husband, maybe it must have been one of the best decisions that we had taken to come from the western country to a middle east country, because یہاں پر آپ یہ سب بات نہیں کر سکتے. You can't say کہ بھائی it's okay for you to become whatever you want to be, because in the Muslim countries it's not allowed to say this. But وہاں پر کیا ہوتا ہے, it's hyped and it's spoken about. For example, جس طرح سے میری بیٹی کی میں بات کروں گی, she is very strong minded, ٹھیک ہے, and she is like اس کو دیسی اٹائر نہیں پہننا ہے, اس کو دیسی کپڑے نہیں پہننا, even though we love it. And my younger daughter, she loves it, and every single time she wears it also, and she's fine about it. But میری جو بڑی بیٹی ہے, she does not like, my middle child actually, she does not like دیسی attire. So what do? I let her explore. میں نے کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے, آپ کو کیا پہننا ہے. There'll be some, give some take some conversations that will happen. Okay, you can wear dresses like Arabic dresses جو long ہوتے ہیں, وہ fully covered رہتے ہیں, that's fine. If you don't want desi attire, that's fine. I will go out in Lens, go shopping with her and make sure she finds this Arabic dresses or normal dresses which she wears, but at the same time it's modest. اب اس کو کہتے ہیں کہ نہیں مجھے جینس اور شرٹ پہننا ہے, سارے میرے فرینڈس پہنتے ہیں. What I can do is, of course, I can say کہ بھائی give some, take some. Okay, you can wear this, but can you wear oversized t-shirts only and loose pants only, because you are not wearing the skin tight jeans or the short tops at all. So this is where we are trying to build up something. And she's like, اگر سے وہ athlete ہے, she's quite athletic and she likes to be she likes to play sports a lot and all that. It's fine. Girls can explore and you can always try to buy them good hijab, sportswear hijab and stuff like that. یہ سب we are still, all of this is still in our control. Western countries میں کیا ہو رہا ہے, this is getting all out of control. وہ کہتے ہیں کہ نہیں سب سارے شارٹس پہنتے ہیں, مجھے بھی شارٹس پہننے دو, نہیں تو I'll leave your religion, I'll leave your culture, and I have a right to self autonomy. یہ میری زندگی ہے, میری باڈی ہے, مجھے جو کرنا ہے وغیرہ اس طرح سے.
over there is no give some and take some. There is no conversations about, you know what, this is not right, let's not do this, हमारा इस्लाम ये allow नहीं करता है. No, absolutely not. यहाँ तक कि it's getting pushed to that limit where you are having conversations that I don't feel that I want to be a girl anymore, I want to be a boy. See, I would say that even when I was जब मैं when I was young, I used to be very boyish. I used to be boyish. I used to like to hang out with my brothers more than my sisters, and climbing trees. You know, getting my knee bruised and all that. But as I grew up, I embraced who I am, and I love who I am, and I thank Allah for who I am. अगर से मुझे as a young girl मुझे शुरू से ही कहते, अगर से मुझे ये बात मेरे दिमाग में डाल दी जाती कि भाई तुम अपने बाल कैसे रखते हो, हमेशा लड़कों के साथ खेलते रहती हो, हमेशा ऐसे वैसे, maybe you know you are more inclined towards being a boy and you should consider being a boy and not be a girl anymore. डोंट यू थिंक आई वुड हैव गॉट दैट, कीड़ा मेरे दिमाग में आ जाता कि हाँ सही कह रहे हैं सब हम. तब जब हमारे पास एक टर्म होता था टॉम बॉय, बड़े टॉम बॉय जैसी है बिल्कुल, इस तरह से ऐसे होता था बस. बट नाउ दे आर टेकिंग ओके, यू नो व्हाट, टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, मे बी यू शुड जस्ट बिकम अ बॉय वगैरह. एंड हाँ, गवर्नमेंट कहती है हम आपको फंड करेंगे, हम आपको फंड करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, जस्ट गो अहेड एंड डू दैट. तो कुरान में क्या अल्लाह ताला से फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला सूर्य Al-Rum verse number 30 में कहते हैं, so be steadfast in faith and all uprightness, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, the natural way of Allah which he has instilled in all people, let there be no change. Again, let me repeat this, let there be no change in his creation. That is the straight way, but most people do not know. I don't know if you have read this, but there was this man who said that he wants to be a dog. तो उसने अपने चेहरा पूरा प्लास्टिक सर्जरी करा के डॉगी बन गया है. यूजुअली क्या होता है कि व्हेन सच थिंग्स आर हैपनिंग, ठीक है, तो ये लोग अगर हमारे बच्चों को भटका भी दें, हमारे मुसलमान बच्चों को भटका भी दें एंड उनको इस तरह से कर भी दें, ठीक है, व्हाट्स हैपनिंग इज दे आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ पेन एंड कंफ्यूजन. ठीक है, एंड पेरेंट्स ऑफ कोर्स दे आर आल्सो गोइंग थ्रू लॉट ऑफ पेन एंड कंफ्यूजन. ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि ये तो बेचारे अपने मुल्क को, जिस तरह से यूजुअली साउथ एशियन मुल्क जो होता है वो छोड़ कर आते हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज में अपने बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर देने के लिए, अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए. और क्या हो रहा है, ये लोग उनको ना कि अपना ले रहे हैं, इनको अपने जैसा बना ले रहे हैं. सो इट्स वेरी पेनफुल. अब अगर से मैं बच्चों की जो बात कर रही हूँ, मैं जो केस के बारे में बात कर रही हूँ, यू नो द केस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, द वन विच आई डेल्ट विद, इट वाज वेरी पेनफुल फॉर मी टू इवन हियर दिस. तो ये जो बच्चे अगर से ये जेंडर चेंज कर लेते हैं, दे गो थ्रू लॉट ऑफ पेन एंड कंफ्यूजन विच इवेंचुअली लीड्स टू क्लिनिकल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आइसोलेशन एंड अल्लाह की नाराज़गी. सबसे पहले तो अल्लाह की नाराज़गी, उनके कोई काम नहीं बनते, वो लोग कभी खुशी नहीं महसूस करते क्योंकि अल्लाह के कांस्टेंट नाराज़गी में रहते हैं. ये वर्स जो मैंने सूर्य रूम की जो मैं वर्स मैंने बताया आपको रूम के, ये वर्स फितरा के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करती हैं. हमारे इनेट नेचुरल डिस्पोजिशन, अल्लाह ने हमें पेट में बनाया मेल और फीमेल एक डिवाइन पर्पस के लिए. प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों और पर लानत की जो औरतों की नकल करते हैं और उन औरतों पर जो मर्दों की नकल करते हैं. ये नफरत का मसला नहीं है बल्कि नेचुरल ऑर्डर और अल्लाह की मखलूक की स्कैंटिटी को प्रिजर्व करने का मसला है. साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो हम इस एरिया में देखते हैं वो एक सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है जिसने डिवाइन ऑर्डर में अपनी फाउंडेशन खो दी है. जब सेल्फ आइडेंटिटी की तलाश क्रिएशन की ट्रूथ जो सच्चाई होती है ना उसके से अलग हो जाती है तो गहरी कंफ्यूजन और पेन की तरफ ले जा सकती है. मे बी यू नो इफ यू फील कि भाई अगर आप किसी को जानती हो, अल्लाह सबके घरों को महफूज रखे भाई. व्हेन आई सिंस आई हैव यू नो पिक दिस केस आई हैव बीन सो डिस्टर्ब, मैं बहुत डिस्टर्ब हुई सब में.
اللہ سب کے گھروں کو محفوظ رکھے. بٹ اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھائی کوئی اس طرح سے ہے جو بچہ ہے جو کنفیوز ہے اور اس کو اور کنفیوز کیا جا رہا ہے اور اس کو غلط راہ پہ لے کے جائے, ون آف دا تھنگس دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو از بی نان ججمنٹل. بالکل جج نہ کریں, ہاں بھائی سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, میں بھی ایسی فیل کرتی تھی وغیرہ, اس طرح سے کریں. یا پھر اگر آپ کو ایسا لگتا ہے نو وی آر ناٹ ایکسپرٹیز ان ٹو دس, آپ اسلامک کاؤنسلنگ دیں وہ بچوں کو, یا پھر اسلامک کاؤنسلنگ کی طرف لے کر آئیں یہ بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کے ذہن کو واضح کر دیں, ان کو رول ماڈلس میں انٹروڈیوس کرائے کہ بھائی دیکھو ضروری نہیں ہے کہ بھائی اگر آپ لڑکی ہو تو آپ حجاب کرو, آپ اس طرح کے کپڑے پہنو, یہ کرو, اگر سے آپ کو یہ سب ساری چیزیں نہیں کرنی ہے تو آپ لڑکا ہی بن جاؤ. نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو بتانا ہے there are so many women who have led successful business لائک ختیجہ رضی اللہ عنہا. اگر سے ہم ماڈرن ٹائم کے اگر سے ہم کوئی اچھی مثال ہم کو ملتے ہیں تو آپ بتائیں کہ بھائی ہم کس طرح سے, ضروری نہیں ہوتا کہ لڑکا ہی بنے تو ہاں یو کین ڈو سرٹن تھنگس, یا پھر لڑکی کو بتائے کہ بھائی اگر آپ لڑکی بن جاتے ہو تو یو کین ڈو سرٹن تھنگس. نو, اٹس ناٹ نیسسری. یو کین ڈو تھنگس لائک اس طرح سے گھر میں اگر سے ہیلپ کرتے ہو, یو لائک کوکنگ وغیرہ اس طرح سے ایسے. تو ایک زمانہ ہوتا تھا اگر سے کوئی کہہ دیتا ہے کیا لڑکیوں کے جیسے رو رہے ہو, کیا لڑکیوں کے جیسے چولہے میں لگ گئے ہو, یہ ساری باتیں نا اٹس بیکم ویری, پہلے شاید ہنسی میں اڑا بھی دیتے تھے, but as of now it's become, this generation is extremely hypersensitive. They are very hypersensitive. If you tell them these kind of statements, they are going to the extreme ends to think کہ اچھا یہ کیا واقعی میں یہ سچ ہے کیا, اگر میں لڑکیوں کے جیسے رو رہا ہوں, یا پھر مجھے اپنے آپ کو بولتے ہیں نا اپنی اسکن کیئر, اپنی اسکن کو ٹیک کیئر کرنا مجھے پسند ہے, یا پھر مجھے چولہے پہ کھانا پکانا پسند ہے, تو مے بی ہی از رائٹ, مے بی آئی ایم مور فیمینن دین آئی ایم میل, اینڈ دین مے بی آئی شوڈ بیکم اے فیمیل. تو اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو محفوظ رکھیں. آپ کو کنورزیشنس کرنی چاہیے, اینڈ آئی وڈ سے کہ اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے, میں بہت بڑی بات کرنے لگی ہوں یہاں پہ, اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی نہیں میرے بچے, there is a big possibility this might happen to my kids and this is happening to my kids, یا پھر they might get influenced very badly, I would encourage you to move countries. Don't live over there. اللہ تعالیٰ سب کا رزق لکھا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بہترین, انشاءاللہ تعالیٰ بہترین, اگر بیکاز اف یو سیکریفائز سم تھنگ فار دا سیک آف اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اسباب بنائے گا, ان کی زندگی بہترین ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ. بٹ ڈو ناٹ اسٹے ان دیٹ کنٹری اینی مور, یا پھر آپ ان کو ہوم اسکولنگ کرا لیں, یا پھر کسی طریقے سے کچھ اور find a way out. Maybe I don't know right now. These are the two things that I'm saying. Maybe it's very extreme that is not possible for you. But there is I remember a late night conversation with my mom because I was really upset about my career and I really wanted to get somewhere in life وغیرہ ایسا. And میں بہت career oriented تھی, اب جو میں نہیں ہوں, I'm not interested so much. I'm more family focused right now. So I remember this conversation with my mom and I was like, نہیں mom, you don't understand. اگر سے آپ ابھی immediately at this age you don't achieve this and this level, یا یہ نہیں کر سکتے ہو آپ, you won't achieve this job, blah blah and stuff like that, this package, this job, and اس طرح سے. My mom said only one thing. She said کہ دیکھو تم یہ جو جاب یا کریئر کے پیچھے اگر تم بھاگو گی تو تم نے شوہر اور بچوں کو کھو دو گی. You might be running so fast in one direction that you won't even turn around to see if they were following you or not, اور آپ کے بچے شاید بھٹک کے دوسرا راستہ نہ لے رہے, پھر آپ ڈھونڈتی رہ جاؤ گی کہ بھائی یہ کوسے راستہ بھٹک گیا ہے, میں کہاں سے اس کو ڈھونڈ کر لے کر آؤں بول کر. تو شی سیڈ کہ, اور قیامت کے دن دیکھیں آپ کو آپ کے شوہر کی پوچھو گی what kind of a wife you were and did you fulfill your duties or not, اور آپ کی یہ پوچھو گی کہ آپ کو بچے میں نے امانت پہ دیے تھے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جس کے بچے نہیں ہیں, آپ نے ان کو کیسے ٹیک کیئر کیا, ان کی کیسی تربیت کی. اگر آپ اس پہ شرمندہ ہو جاتی ہیں تو اب اگر سب اللہ کو بتی نہیں یہ اللہ, بٹ آئی نو آئی ڈڈ کمپرومائز وتھ مائی ہسبینڈ اینڈ مائی چلڈرن, بٹ میری کریئر میں آپ کو پتا ہے مجھے یہ پروموشن ملا, وہ ٹائٹل ملا, یہ پیکیج ملا ہے, آپ اس کے بدلے مجھے جنت دے سکتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کو جنت دے گا؟ اللہ تعالیٰ none of this was listed. یہ ساری چیزیں اگر آپ کر بھی لو تو اس میں میں نے نہیں کرا. جس طرح سے اگر ایک اکاؤنٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کو اکاؤنٹس کے لیے رکھا ہے کمپنی کے, وہ کہتا ہے کہ وہ منتھ اینڈ آتا ہے, یا جو بھی باس بلا کر کہتا ہے یہ مجھے یہ سارے پورے جو بھی تم نے اکاؤنٹس بنائے سارے ڈوجی لگ رہے, سارے غلط کیے تم نے, صحیح نہیں کیے تم نے. تو کہے گا نہیں بار آپ نے دیکھا ہے, میں نے وہاں پر جو آفس کا شیلف ہے میں نے پوری طریقے سے اس کو کتنا اچھی طریقے سے آرگنائز کر دیا ہے, اور آپ نے نوٹس کیا میں نے وہ
کاپی مشین صحیح نہیں چل رہی تھی، میں نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے. اور پھر آپ نے نوٹس کیا ہے کہ میں نے آفس کا روم کو کس طرح سے سجایا ہے. میں نے اب سارے اسٹاف روم میں جو آ کے بیٹھتے میری بہت تعریف کرتے، کہتے کہ میں نے کس طرح سے بہت اچھا سجایا کرا. تو کیا کرے گا؟ ول ہی کیپ ہم؟ یہ اٹھ کے تھالی بجائے گا؟ کیا کرے گا؟ ہی ول فائر ہم. میں نے آپ کو ایز این اکاؤنٹنٹ رکھا ہے کہ آپ میرے اکاؤنٹس دیکھیں، کمپنی کے اکاؤنٹس دیکھیں، اور آپ میرے کو یہ سب کیا سنا رہے ہو؟ آئی نیور آسک یو ٹو ڈو اینی آف دس. ڈو یو انڈرسٹینڈ دس؟ آپ یہ مثال سے آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو پٹ مائی پوائنٹ فارورڈ. دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں حیا کے بارے میں. موڈسٹی، شیم، حیا، یہ بھی یہ ویسٹرن کلچر میں کہیں نہ کہیں گھوم جا رہی ہے. کیوں؟ چلڈرن آر لوزنگ اٹ. ایک جو آنکھوں کی حیا تھی، ایک جو جسم کی حیا تھی، بہت ساری چیزوں کی حیا تھی، بات چیت میں، سننے کی، ہر چیز میں سے حیا اٹھ جا رہی ہے. حیا صرف باڈی کو کور کرنا نہیں ہے، یہ ایک اسپرچل ویل بھی ہوتی ہے جو روح کو گناہ سے اور دل کو انڈیسنسی سے پروٹیکٹ کرتی ہے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حیا ایمان کا ایک برانچ ہے. ایک اور حدیث میں انہوں نے فرمایا اگر تم میں حیا نہیں جو چاہے کرو. مطلب اس کے میں ہر گناہ تمہارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تمہارے اگر زیادہ شرم نہیں ہے نا تو تمہارے لیے زنا آسان ہو جاتا ہے، تمہارے لیے شراب پینا آسان ہو جاتا ہے، فحاشی اور ربا، اور اب جو آپ کہہ دو نا ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہیں. حیا کا یہ لاس کانسٹنٹ ایکسپوجر ٹو اموڈسٹی کا ڈائریکٹ ریزلٹ ہے، چاہے وہ ڈریس میں ہو یا بیہیویئر میں ہو، بات کرنے کے طریقے، واچنگ ویڈیوز اور شارٹس، سوشل میڈیا، فلم اور میوزک کے تھرو. اب جس طرح سے آپ کے بچے آپ کے گھر میں ماشاء اللہ سے بہت اچھے کپڑے وغیرہ سب کچھ پہن کے کر کے نماز قرآن سب چل رہا ہے، ٹھیک ہے. the minute they are with their friends then you notice them کہ ان کی بات چیت کس طرح کی ہے. ہر چیز میں ایف یو، ایف دس، بی اے، ایکس وائی زیڈ سارا کچھ وہ لوگ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے. کہتے نہیں ہم مذاق کر رہے ہیں. پھر کہتے کہ نہیں وہ جو کراپ ٹاپ سب پہن رہے ہیں مجھے بھی پہننا ہے، بٹ میں اس کے اندر کچھ پہن لوں گی یا پھر میں کسی طریقے سے اپنے آپ کو کور کر لوں گی، بٹ لیٹ می ویئر اٹ. وٹ ڈو یو مین یو کانٹ لیٹ می ویئر؟ ایوری بڈی از ویئرنگ بلا بلا بلا، آئی ہیٹ یو. ایسے چلتا ہے. اور آنکھوں کا از آف کورس سوشل میڈیا میں وہ لوگ جب فلپ کرتے ہیں تھوڑی نا ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی نیکسٹ فلپ پہ کیا آنے والا ہے، کیا دیکھنے والے ہیں. کانوں کا حیا بھی چھٹ رہا ہے بیکاز جو گانے آج کل ہم سننے ملتے ہیں، ٹچ مائی باڈی اینڈ اس طرح سے زنا کی طرف دعوت دیے جاتی ہے اس طرح سے، تو اس سے ساری چیزوں سے حیا بچوں کے اندر سے چلی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ایک کلچرل پش بھی ہے کہ ویسٹرن آئیڈیلس آف فریڈم اور سیلف ایکسپریشن کو اپنانا جائے ہمارے اسلامک آئیڈینٹی کے ایکسپینس میں. تو دس از دا وے آئی لائک اٹ، دس از مائی باڈی، دس از مائی لائف. یہ وہ کہتے کہ نہیں ہم کو فریڈم چاہیے، آئی نیڈ پرائیویسی. میرے پاس پرائیویسی نہیں ہے، آئی نیڈ مائی اون روم، آئی نیڈ ٹو کلوز مائی روم، آئی نیڈ ٹو ڈو وٹ ایور آئی وانٹ. اینڈ آپ مجھے نہیں بول سکتی ہیں اپنے موبائلوں میں پاسورڈ لگا کے رکھے ہیں پرائیویسی اور فریڈم کے نام پہ، سیلف ایکسپریشن کے نام پہ جو مرضی کر رہے ہیں. دس از سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ. اینڈ یہ سب ساری چیزیں نا شروع اگین میں کہہ رہی ہوں نا بچپن سے لے کر آنے چاہیے. اگر سے آپ کے بچے بڑے بھی ہو گئے تو آئی وڈ اسٹل سے کنٹینیو pushing towards this and show them positive alternatives. Like اگر سے آپ گانا ان کو چھڑا رہے ہوں، اگر جیسے کہتے ہیں چھوٹے بچے کے ہاتھ میں سے کوئی ٹوائے لینے سے پہلے میں کہتی ہوں کوئی ایک ٹوائے پہلے دے دیا کرو ان کے ہاتھ میں کہ ان کا ہاتھ خالی نہ ہو. تو اگر سے آپ میوزک ان سے چھین رہی ہے تو ان کو آپ نشید انٹروڈیوس کریں. اگر سے آپ ان سے موبائل چھین رہی ہے یا ان کا اسکرین ٹائم، ان کا گیمنگ چھین رہی ہے تو ان کو پہلے اسلامک یوتھ پروگرامس میں، اسپورٹ ٹیمس میں، قرآنک سرکلس میں اتنا انوالو کر دیں ان کے پاس ٹائم ہی نہ ہو کہ بھائی یہ اسکرین پکڑ کے بیٹھیں. ایسے ایکٹیویٹیز انہیں لائک مائنڈیڈ فرینڈس کے ساتھ کنیکٹ کریں گی اور ان کی اسلامک آئیڈینٹی کو اسٹرانگ کریں گی. یا پھر اگین مے بی پاسبلی اگر سے آپ ان کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ اسکول میں جا کر اس طرح سے بہت زیادہ ہو جا رہا ہے، دے آر ناٹ گیٹنگ گڈ فرینڈس، آپ ان کی ہوم اسکولنگ کرا لیں، بہتر ہے رادر دین گیٹنگ انٹو رانگ گروپ. ون آف دا ادر تھنگس جب میں نے نظر ڈالی ہے، میں نے جو ایک 3-4 میں نے جو کیسز دیکھے ہیں اس پہ جب میں نے نظر ڈالی تو مجھے ایک چیز کامن تھیم یہ نظر آئی کہ پیرنٹس میں دیر از نو یونٹی ان دا پیرنٹس، کیونکہ یہ ڈیول رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں فادر یا مدر کسی نہ کسی کے لیک کی وجہ سے the children are slipping through the cracks. وہ یوزلی کیا ہو رہا ہے کہ اگر سے فادر ہیز ٹیکن اے بیک سیٹ اینڈ مدر سب چیز کرے جا رہی
children are running away from their houses, children are taking such huge extreme decisions. एक मेरी माँ से बात हो रही थी, तो she was telling me कि how has she got a call, कि आपका बेटा हमारे घर में है, आप आइए, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं. तो when she took the address, she went down and she found out that her son, 16-year-old, he went to meet this girl who he liked, and father had caught him red-handed. तो वो पूछ रहा है, फादर जब पूछता है कि भाई ये बच्ची तो अभी फ़िलहाल पढ़ रही है, आप भी पढ़ रहे हो, आप उसको कैसे, अगर से मैं आपके निकाह करा देता हूँ, आप इतनी मोहब्बत जता रहे हो, मैं आपका निकाह करा देता हूँ, क्या करोगे आप, उसको कैसे पालोगे? कहता है कि नहीं, मैं शौरमा खिला लूँगा. तो आप कब तक खिलाओगे? 1 महीना खिला लूँगा मैं. उसके बाद क्या करोगे? हम देख लेंगे, वी विल सी. मतलब देयर इज़ नो सेंस ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर रियलिटी चेक जिसे कहते हैं, वो तक भी नहीं है. तो ऑफ कोर्स एंड अगर से माँ बाप कुछ कहते हैं तो वापस लड़ देते हैं, या कहते हैं घर छोड़ के भाग जाने की धमकी देते हैं वगैरह इस तरह से, एंड ऑल दैट. And there was this another one, they are either like, I have spoken to parents who are saying कि हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमारे बच्चे घर छोड़कर भाग जा रहे हैं, and they have already attempted to run away, and this is something that I have मैं कह रही हूँ ना, common theme among all of this is. And या फिर लिव इन गर्लफ्रेंड्स रख ले रहे कि भाई उनसे उम्र से बड़ी औरत कहती है कि भाई तुम आ जाओ, मेरे साथ रह जाओ, लाइक 14-15 साल का लड़का है और लड़की होगी 25-30 की, वो कहेगी कि तुम आ जाओ, मेरे साथ रह जाओ, मैं तुमको रख लूँगी, इस तरह से. तो बट लोग डर रहे हैं, पेरेंट्स डर रहे हैं कि नहीं, हम नहीं बात कर सकते, बिकॉज इफ वी स्पीक टू देम, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. मगर देयर वाज ऑलवेज कि भाई पेरेंट्स में, मैंने सब सारे जो केसेस देखे इसमें पेरेंट्स में यूनिटी नहीं थी. जहाँ पेरेंट्स में यूनिटी होती है कि दोनों पेरेंट्स मिलकर, दे आर वेरी स्ट्रांग, दोनों मिलकर तरबियत करें, एक पर बोझ नहीं होना चाहिए. तरबियत का बोझ जो है, या फिर तरबियत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट आई वुड कॉल इट. बोझ तब होता है जब एक उठाता है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों मिलकर उठाते हैं, दोनों एक, तो घर में एक तरीके का डिसिप्लिन होता है. एंड ये जो बच्चे जो धमकी दे रहे हैं ना, वो धमकी नहीं दे सकते हैं, दे डोंट से दीज थिंग्स. ये बस दोनों हस्बैंड्स और वाइफ को एड्रेस करती हैं. एक कलेक्टिव कमांड है कि वो अपने फैमिलीज को प्रोटेक्ट करें. एक बच्चे को एक फादर की स्ट्रेंथ और एक मदर की सॉफ्टनेस की ज़रूरत होती है, जो हारमोनी में काम करें. हमारे पास उल्टा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई एम द स्ट्रेंथ एंड माई हस्बैंड इज द सॉफ्ट पर्सन. ही इज द वन who just calms them down, and I'm the one who puts the discipline in my house, and so on. एक घर जिसमें पेरेंटिंग अप्रोच में डिवीजन हो, वो टूट जाता है. दिस इज व्हाट आई हैव सीन, एंड विद ऑल द केसेस आई हैव सीन, जहाँ पर रन अवे, या फिर जहाँ पर एक्सट्रीम डिसीजंस हो रहे हैं, या फिर जहाँ पर zina, fahashi, all these are happening. It's because parents, it goes back to the parents. The parents में unity नहीं है. Parents are not together. अगर जब कॉन्फ्लिक्ट आ ही जाए, अच्छा आप लोग के आप में बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट आता है, एंड इट्स गोना बी कॉन्स्टेंटली, हमेशा होता रहेगा. एक ऐसी दुनिया में जहाँ आर्ग्यूमेंट्स अक्सर अनरिजॉल्व छोड़ दी जाती हैं, हमें याद रखना चाहिए कि एक फाइट को अनएड्रेस छोड़ देना एक जख्म को अनट्रीटेड छोड़ देने जैसा है. ऐसा नहीं होता है कि भैया जस्ट आप कह दो कि पहले के ज़माने में, आई थिंक पहले के ज़माने में चलो अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट दिस. And then if I have to go back and I would say the older generation and the older generation, like मेरी नानी या फिर मेरी mummy, she would be like, no, we are not going to talk about this. I'm like, no, we need to address it, because then it's going to be unresolved. But that generation never learned. They think if अगर हम आँख बंद करें, if अगर हम उसके बारे में बात ना करें, maybe it'll just disappear. And the elephant in the room is just going to disappear. But that's not how it happens. एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कॉन्फ्लिक्ट के बाद रिपेयर करना ही है जो एक रिलेशनशिप में ट्रू रेजिलियंस और इंटीमेसी बनाता है. ये वापस एक साथ अपने आने, अपोलोजाइज करने और एक सोल्यूशन ढूंढने के एक्ट को, जो बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करता है, कमज़ोर नहीं. अपने बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना सिखाना सबसे ग्रेटेस्ट लाइफ स्किल्स में से एक है जो हम उन्हें दे सकते हैं. So just yesterday की मैं बात कहूँ, there was something that was going on between my son and my eldest one. So he kept on complaining about some things that were happening, and मैंने कहा ठीक है, रुक जाओ आप, हम सुबह में बात करते हैं, because I'm exhausted. And it's not like I just brush it under the carpet. मैंने ऐसे नहीं किया. मैंने क्या
دوسرے دن when I was more fresh and more clear and everything, was not tired from the whole day, میں نے دونوں کو بٹھایا, میں نے کہا آپ دونوں بات کرو and I'm just gonna have a look at it. تو دونوں نے بات کی کہ مجھے یہ اچھا نہیں دکھ رہا ہے, سامنے والے نے کچھ کہا, اس طرح سے دونوں نے ریزالو کیا. وہ میں ان کو کہنے لگی دیکھو اٹس گڈ دیٹ یو گائز ہیو ریزالوڈ دس, آپ کو ایک دوسرے کے دل میں کوئی بات نہیں رکھنی چاہیے, بیکاز آئی ایم ناٹ گونا بی دیئر فار یو فار ایور. کل کو یو گائز ہیو ٹو ٹیک کیئر آف ایچ ادر, ایسا نہ ہو کہ بھائی ایک دوسرے کی صورت بھی نہ دیکھ رہے ہیں. تو کانفلکٹ ریزولوشن از ویری امپورٹنٹ. میں بہت فیملیز دیکھی ہیں جہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹین ایجر اپنے باپ کے ساتھ ایک ہیٹڈ آرگیومنٹ ہوتی ہے اور وہ کچھ کہتے ہیں جس کے بعد ان میں ریگریٹ ہوتا ہے. اگر سے وہ کہہ دیتی ہے یا پھر کہہ دیتا ہے اپنے فادر کو, اس کے بعد بہت ریگریٹ ہو جاتا ہے. اس کے فادر ہرٹ ہو کر ودرا کر لیتے ہیں, آرگیومنٹ کبھی ایڈریس نہیں ہوتا, دن ہفتے میں بدل جاتے ہیں اور خاموشی ایک گہرا گیپ بن جاتی ہے. فادر اور ڈاٹر جو ایک وقت پر کلوز تھے, اب ان کے درمیان ایک انسپوکن بیریئر ہے. انہیں کانفلکٹ سے گرو کرنے اور فورگیو کرنے سیکھنے کا موقع کھو دیا ہے. دے ہیو لاسٹ اٹ. آپ لوگ اگر سے ایسا محسوس ہو رہا ہے تو آپ اتنا ٹائم نہ لیں, امیڈیٹلی بتائیں. دیر واز دس مووی آلسو دیٹ آئی ہیو سین دیٹ واز ریئلی گڈ, آئی کانٹ ریمبر دا نیم رائٹ ناؤ. اٹ اسپوک اباؤٹ دس بوائے جس نے اس کے فادر نے اس کو موبائل یوز کرنے پہ غصہ کیا, اس کا موبائل چھین لیا, تو اس نے اپنے باپ کو تھپڑ مار دیا تھا. اینڈ دین ہی رین اوے فرام دا ہاؤس, اینڈ دین ہی کنٹینیو ٹو بی اے ویری ویری فیمس پاپولر انفلوئنسر, اینڈ دین ہی فالز انٹو سم sort of a problem or something like that, and then he realizes the mistake that he had done, that he actually goes back to his father, hugs him, cries and apologizes to him because he like realize کرتا ہے اپنی مسٹیک کو ریئلائز کرتا ہے, بٹ کافی وقت گزر جاتا ہے. that's what and he goes through a lot of pain before he actually realize it. میں کہوں گی کہ آپ لوگ اتنا وقت نہ انتظار کریں. میرے پاس ریسنٹلی ایک کلائنٹ آئی تو وہ یہی کہہ رہی تھی, تو میں نے کہا کہ نو, یو شوڈ آلویز میک یور پریزنس فیلٹ. اگر وہ آپ سے بات نہیں بھی کرنا چاہ رہی ہے, اگر سے وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہو, آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی, آپ اس سے بات کریں, کیونکہ کل کو وہ یہ کہے گی کہ اگر میں نے آپ کو چھوڑ دیا تو آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا, آپ نے پلٹ کے مجھے کبھی نہ پوچھا. تو روز ایک میسج کر دو بس, السلام علیکم کیسی ہو. تو وہ شاید رپلائی نہ کریں, وہ شاید انوائے بھی ہو جائے کہ کیوں یہ مجھے بار بار میسج کرے, بٹ ایک وقت آئے گا ویل خدا نہ دیکھیے بھائی دنیا میں جب تک ہم ہیں, ہم سب جب تک ہیں, ہم آزمائے جائیں گے ہم, ٹھیک ہے نا. تو جب ہم آزمائے جائیں گے, یو آلویز نیڈ somebody to talk to, and the mother is the first person we all run to, ٹھیک ہے, we all run to, no matter what age we are at. تو میں نے کہا she will need you and آپ بات کرتی رہیں, انشاءاللہ she will come back to you with Allah's izn. اللہ ہدایت دے بچی کو اینڈ ماں کو بھی اینڈ پوری فیملی کو. جب آپ کانفلکٹ ریزالو کرنے جا رہی ہے تو آئی اسٹیٹمنٹ یوز کریں. دس از سم تھنگ دیٹ آئی ٹیل آل مائی کلائنٹس. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں سیدہ یہ ڈز ناٹ میک سینس, بٹ بلیو یو می اٹ ڈز, اٹس ویری پاورفل. آئی اسٹیٹمنٹ اس لیے یوز کرنا چاہیے اگر سے آپ کہتے ہیں ڈیورنگ لائک کانفلکٹ ریزولوشن, جب بات چیت ہوتی ہے کہ یو ڈڈ دس, یو ڈڈ دیٹ, مجھے برا لگا جب آپ نے ایسے کیا ویسے کیا, آپ انگلی دکھا کر بات کرتے بیکاز یو آر ڈوئنگ یو. جب آپ آئی کہتے ہو, یور فنگر از پوائنٹنگ ایٹ یور سیلف, ٹھیک ہے. وین یو آر سیئنگ I felt this, I felt hurt when you said this, I felt hurt جب آپ نے اس طرح سے کیا, تو I felt angry, I felt disappointed, I felt as if you don't love me anymore. تو I یوز کریں. جب heated argument ہو تو ٹائم آؤٹ لے لیں. جس طرح سے میری بیٹی کا I keep taking examples of her, maybe she is the most difficult one among all my kids, but she pushes my buttons. So she tells me when I can feel a heated argument starting, I say, leave this room. We are not talking anymore now. Please, this conversation has ended. Leave this room now. ابھی یہ فی الحال روم آپ چھوڑ کر چلے جاؤ, ہم بعد میں بات کریں گے. دین آئی ووڈ ٹیک سم ٹائم ٹو ریگولیٹ مائی سیلف. ایموشنل انسانی ہوں تو آئی ٹیک سم ٹائم ٹو ریگولیٹ مائی سیلف. جب میں ٹھنڈی ہو جاتی ہوں, بالکل کام ڈاؤن ہو جاتی ہوں, دین آئی سے آر یو ریڈی ٹو ٹاک اباؤٹ واٹ ہیپن. اینڈ دین جب ہم ایک اچھی سا کنورزیشن ہوتا ہے ہمارا کہ what happened, what she felt, what I felt, and blah blah, and how we can improve this and how we can make sure that this does not happen in the future. And we should take our own ownership of responsibilities کہ بھئی کہ نہیں میرے سے بھی غلطی ہوئی ہے, میں نے بھی یہ غلط کیا ہے, and all that. تسامح اور صلح, اسلامک میں انہیں تسامح, میوچل forgiveness اور صلح, ریکنسیلیشن کی اہمیت بتائیں. ایک چھوٹی سی معافی اپالوجیز بھی کتنی بڑے فیصلے کو ختم کر سکتی ہے. کہ بڑا سا ایک فیصلہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں وغیرہ غصے میں,
تو وہ ایک چھوٹی سی معافی نا ساری چیزوں کو ختم کر دی۔ تو میرے پیارے سسٹرز اینڈ برادرز، یہ ہمارے وقت کی چیلنجز ہیں، لیکن ہمیں ان کا مقابلہ ڈسپیئر کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے ہمیں اپنے ایمان کے لیے ایک رینیوڈ کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ آئے ہم اپنی فیملیز کو پروٹیکٹ کریں، اپنے بانڈز کو اسٹرینتھن کریں اور اپنے بچوں کو ہمارے دین کی اصلی ویلیو سکھائیں۔ آئے ہم اپنے مشن میں یونائٹڈ رہیں اور ڈیجیٹل شیڈوز کی دنیا میں اپنی فیملیز کے لیے نور کی کرن بن جائیں۔ چلیے دعا پڑھتے ہیں ٹو اینڈ دس سیریز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ او اللہ the most merciful، ہم تیری ہدایت اور تیری مدد مانگتے ہیں۔ ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہماری فیملیز کو اس دنیا کی برائیوں اور آخرت کی آگ سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان مضبوط کر اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے اسٹرینتھ کا سورس بنا دے، ہمارے دلوں کو یونائٹڈ کر دے او اللہ، اور ہمارے گہروں سے تمام نفرت اور ڈسکارڈ کو ہٹا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سے تمام نفرت اور ڈسکارڈ کو ہٹا دے، ہمیں وہ وزڈم عطا فرما کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے ریز کریں جو ان کی تربیت کر سکیں جو تجھے پسند ہے، انہیں اپنی حیا کو مینٹین کرنے میں اور اپنے ایمان پر فرم رہنے کی طاقت عطا فرما، انہیں مس گائیڈنس اور کنفیوژن کی ایلوٹ سے محفوظ رکھ، انہیں ان کی فطرہ اور زندگی میں ان کے مقصد کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے گائیڈنس عطا فرما، ہمارے شادیوں کو سکینہ، لو اور مرسی کا سورس بنا دے، ہمیں معاف کرنا، ریکنسیل کرنا اور تمام وونڈز کو ہیل کرنے کی ایبلٹی عطا فرما۔ ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہمارے لیے کنٹینیوس چیریٹی، صدقہ جاریہ کا سورس بنائے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول کر اور ہمارے خاتمہ بالخیر پہ ہماری موت ہو، ہمارا جو خاتمہ ہو وہ بالخیر پر ہو، اس طرح کی ہماری آخرت ہمارے لیے خیر بن جائے۔ آمین سب آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ اگر one of the part if you are an audience from the WhatsApp group، انشاءاللہ تعالیٰ ایڈمنس آپ کے ساتھ میرا ای میل ایڈریس، واٹس ایپ نمبر شیئر کریں گے۔ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے جو آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں، ڈسکس کرنا چاہتی ہیں، تو آئی ایم مور دین ہیپی ٹو ہیلپ یو آؤٹ۔ اینڈ فار دا یوٹیوب ویورس، میں نے اپنا کانٹیکٹ ویب سائٹ اور واٹس ایپ نمبر بھی میں نے ڈالا ہے۔ If you want to contact me regarding any kind of counseling، it can be marital، it can be Islamic، it can be sibling، family، it can be anything، it can be parent، family، individual، کسی طریقے کی کاؤنسلنگ۔ اگر آپ اسلامک کاؤنسلنگ ڈھونڈ رہی ہیں تو I'm more than happy to help you out۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔